عمران خان لسٹ ابھی تک نہیں دی گئی. گزشتہ اجلاس میں کہا تھا رانا ثناء اللہ نے کہ آپ ہمیں مسنگ پرسنز کی لسٹ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ لسٹ چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ نہیں پیش کی. چارٹر آف ڈیمانڈز کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈز ایک سیپریٹ چیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جس طرح ابھی پولیٹیکل پریزنرز ہمارے اڈیالہ جیل میں بھی ہیں, جیلم جیل میں بھی ہیں, آپ کے اللہ بھلا کرے کوٹ لکھپت میں بھی ہیں, وہ سیپریٹلی آئے گی. مسنگ پرسنز ہم نے ان کو کہا جی ہمیں بتائیں, ہمارے جو نزدیک ہوں گے وہ ہم ان سے شیئر کریں گے اور انہوں نے بھی تو بتانا ہے نا کہ کدھر گئے ہیں. ابھی فرض مال میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں, میرے کئی ساتھی جو تھے, میرے ملازمین جو تھے, میرے اسٹاف کے لوگ, وہ 4 لوگ وہ تقریباً 4 دن غائب رہے. تو وہ کدھر گئے تھے؟ جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے پیدا کیے. سر پچھلی میٹنگ میں بھی یہی طے ہوا تھا کہ آزادانہ ماحول میں بانی پی ٹی آئی سے نہیں ہوا. پہلے نہیں ہوا تھا. نہیں ہوا تھا. وہاں پہ جو کمرے میں ہوا تھا, تو کمرے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک شخص جو ہم لوگ موجود ہیں, ہمارے 2 فرشتے ہیں اور ایڈیشنل فرشتے بھی بیٹھے ہیں. گنڈاپور صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ آرمی کی طرف سے ملاقات ہوئی تھی, تو کیا اس میں کیا کون سے پوچھے گا؟ میں اس سر یہ بتا دیں کہ کب آپ موجود نہیں ہوں گے, کیا اس سے ہم مطمئن ہیں کہ یہ بتا دیں اڈیالہ جیل, امید ہے ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے تو پتہ لگے. اڈیالہ جیل کب جا رہے ہیں, کیونکہ آج اسپیکر نے آپ کے فیور میں اعلان کر دیا کہ جلد آپ کی ملاقات ہوگی. جی ابھی ہمیں بتائیں گے کب ہماری. تو آپ کو امید ہے سر؟ آزادانہ ماحول میں آپریٹو ورڈ ہم نے بار ہم نے استعمال کیا. کہتے ہیں کہ جیل مینول ہم معطل کر سکتے ہیں, اس کا پھر کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ نہیں, جیل مینول میں آپ کا دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کنوکٹڈ پریزنر نہیں ہیں, وہ انڈر ٹرائل ہیں, ان کے خلاف کیسز سیاسی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ماحول میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن باقی ہمارے ساتھی جو ہیں لیڈر آف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم لوگ, ہمارا رائٹ ہے, ہم لوگ ان مانیٹرڈ مطلب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کوئی نارمل گفتگو تو نہیں ہے نا, ملک پاکستان کی سالمیت کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا بات جب پیش کیے ہیں یہ والے تحریری طور پر, تو بظاہر حکومتی جو کمیٹی تھی ان کے چہرے کے تاثرات سے یا اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مان لیے جائیں گے؟ وہ فوٹوگرافس آپ کو آ جائیں گے جو میں نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو پیش کیے تھے, اس کے بعد میں نے پڑھے اور انہوں نے سنے اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو شنید ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اعلامیہ سن لیا تھا. سر یہ بتا دیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے لیے قبل از وقت مشاورت شروع کر دی تھی. 26 جنوری 2025 کو چیف الیکشن کمشنر 2 ارکان اپنی مدت پوری کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے آپ سے رابطہ کیا ہے مشاورت کے لیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیے تو وزیر اعظم عمران خان ہے نمبر 1, اس سے آگے چلیں. اس سے آگے ہم لوگ یہاں چلتے ہیں تو اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب کو میں نے خط لکھ دی ہے. شبلی فراز صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں, انہوں نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو خط لکھ دی ہے کہ کمیٹیز, پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہیں آپ کی وہ فارم کرنی چاہیے کہ آپ کی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری کے لیے جلد از جلد ہو. حکومت نے ابھی تک اپروچ نہیں کیا, ہم نے پہل کیا کہ یہ جلد از جلد ہونے چاہیے. اچھا سر, آج کے اجلاس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو وہ سٹینڈ کرتی ہے. دیکھیں, جو ڈیسیجن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے وہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی چینج کر سکتے ہیں. اس پہ اتھارٹی نہ میری نہ کسی اور کی ہے یہاں پہ. بہت شکریہ. کیا مجھے القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ کیس ہی بونڈ ہے, مطلب نہیں, وہ ماحول کو چھوڑیں, میں آپ کو اس کے فیکٹس بتاتا ہوں. آپ کا وہ جو پیسہ ہے وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستان کے ایک بزنس مین کے درمیان معاہدہ ہوا. انہوں نے کہا یہ معاہدہ سیکرٹ رہنا چاہیے. پیسہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, اتر پردیش کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, اور وہ پیسہ پاکستان کی ٹریجری میں گیا ہے. اس کے اوپر وہ پروفٹ کماتے ہیں, تو اس کے اوپر یہ کمیشن جو بنا ہے پہلے ابھی وہ بنائیں تو صحیح نا, وہ تو ہمارا حق ہے, انشاءاللہ وہ جاری رہے. خان صاحب کو سزا کیا تو مذاکرات جاری رہیں گے. خان صاحب نے دیکھیں, وہ ہم لوگ ہائر جوڈیشری میں جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب یہ کمیٹی نیگوسیشنز کمیٹی کا مجھے بحیثیت تحریک انصاف ورکر بلا کے جس دن چارج فریم ہو رہا تھا JHU کیس میں اڈیالہ جیل میں, انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ یہ اس کو تم ہیڈ کرو گے اور یہ ساتھی ہوں گے.
جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہیں اور ان کو اسپوکس پرسن ڈکلیئر کیا تھا. ان کو معلوم تھا, مطلب اس کے فوراً بعد مجھے اریسٹ, اسی شام مجھے اریسٹ کر دیا, ادھر سے اریسٹ کر دیا. تو پھر بھی یہ جاری ہے نیگوسیشنز. تھینک یو.